پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان معدنیات میں سرمایہ کاری کی منزل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہیں۔ اعلیٰ سطح کا امریکی وفد ایرک مائر کی سربراہی میں انویسٹمنٹ فورم میں شریک ہے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ فورم میں چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے وفود بھی شرکت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی مندوبین، وفاقی وزراء، پاکستان میں متعین سفیروں اور معدنیات کے شعبے کے ماہرین بھی شریک ہیں۔ فورم انہیں کان کنی اور معدنیات میں سرمایہ کاری کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے گا۔ معزز مہمانان پاکستان بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے اور کاروباری امکانات پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب میں اسحاق ڈار نے مزید کہا، ریکوڈک میں سونے اور تانبے کی دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری مستقبل محفوظ بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ Of economic progress. The government of Pakistan has taken tough but very essential decisions to stabilize the economy. The results of these efforts are becoming increasingly visible across key macroeconomic indicators. These achievements, coupled with improved credit rating from Fitch and Moody's, underscore our commitment to economic stability and fiscal discipline. Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, one of the world's largest copper-gold zones like the Reko-Diq. Our geological potential has remained underutilized. Investment in the mineral sector represents not only financial opportunity, but a vital step towards securing a sustainable and technologically advanced future for generations to come. سپنوام کنویں میں چوتھے مقام سے بھی تیل اور گیس کی دریافت ہوئی ہے۔ ترجمان ماڑی انرجیز کا کہنا ہے نئی دریافت شمالی وزیرستان میں لکھارٹ فارمیشن میں ہوئی۔ کنویں سے مزید 70 MMCFD گیس اور 310 بیرل یومیہ تیل حاصل ہوگا۔ سپنوام کنویں سے پہلے 3 مقامات سے تیل اور گیس دریافت ہو چکی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسد مجید نے ملاقات کی۔ ملاقات میں تنظیم کے 10 رکن ممالک میں تجارت، معیشت اور سیاحت کی فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل نے تنظیم کو مزید مضبوط اور متحرک بنانے کے لیے کاوشوں، علاقائی تجارت کے فروغ اور تعاون میں مزید بہتری کا ذکر کیا۔ محمد اورنگزیب نے تجارت اور روابط کے فروغ کے لیے تعاون کا یقین دلایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گفتگو کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا وزیر خارجہ روبیو نے داعش خراسان کے کارندے محمد شریف اللہ کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ روبیو نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون اور غیر قانونی امیگریشن کے مسئلے سے نمٹنے میں پاکستان کے کردار کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان پر امریکی جوابی محصولات اور تجارت میں توازن اور انصاف کے فروغ کے لیے پیش رفت کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 1500 پوائنٹس اضافے کے ساتھ کھلا۔ 1415 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,16,324 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بات کریں گے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے انجم۔ بالکل، گزشتہ روز جو مندی رہی تھی، اربوں روپے کا نقصان سرمایہ کاروں کو بھی ہوا تھا، 8,000 سے زائد کی کمی ہوئی تھی۔ آج صبح مارکیٹ جب کھولی تو 1500 پوائنٹ تک یہ پلس ہوئی ہے۔ اب مارکیٹ تقریباً 1399 پوائنٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے اور ہنڈ انڈیکس 1,16,308 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کا دوبارہ اعتماد بحال ہوا۔ کل جو پینک تھا مارکیٹ میں، وہ پینک آج مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا، اور شیئر کی فروغ کے علاوہ جو ہے نا سیل جو ہے نا بائنگ زیادہ نظر آ رہی ہے، اور سرمایہ کار جو ہے نا شیئر کی خریداری میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ چین کے جوابی ٹیرف پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، ٹیرف کا نفاذ روکنے پر غور نہیں کر رہے، جو بھی ملک اضافی ٹیرف عائد کرے گا اسے زیادہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے معاشی بے یقینی سے دوچار امریکی شہریوں کو مشورہ دیا، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کمزور اور بے وقوف نہ بنیں، صبر کریں، حوصلہ رکھیں،
عظمت آپ کا مقدر بنے گی۔ امریکی صدر نے مزید لکھا، کئی ممالک ٹیرف پر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین سے تجارت کو منصفانہ اور باہمی ہونا چاہیے۔ روس سے ٹیرف کی بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ روس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جلد ملاقات کروائیں گے۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مزید ٹیرف کی دھمکی پر سخت رد عمل دیا ہے۔ امریکہ میں چینی سفیر کا کہنا ہے چین امریکی صدر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ چینی مصنوعات پر اضافی 50% ٹیرف کی دھمکی کا چین پر کوئی اثر نہیں ہے۔ چین امریکی دھمکیوں اور دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ترجمان چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکہ ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا۔ امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان نے کہا ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں کیونکہ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تجارتی ٹیرف لگانے کے اختیارات محدود کرنے کا بل تیار کر لیا گیا، لیکن مغربی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ اسے ویٹو کر دیں گے۔ ٹرمپ ٹیرف کے اختیارات محدود کرنے کا بل ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سینیٹرز نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کے علاوہ 7 ریپبلکن سینیٹرز بھی بل کی حمایت کر رہے ہیں۔ بل کا مقصد صدر ٹرمپ کو یک طرفہ طور پر ٹیرف نافذ کرنے سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ غیر ملکی مصنوعات پر محصولات لگانے کا اختیار مکمل طور پر اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین نے امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگانے کی تیاری کر لی۔ 15 اپریل سے امریکی مصنوعات پر یورپی ٹیکسوں کا نفاذ ہو جائے گا۔ EU ٹریڈ کمشنر نے لگزمبرگ میں یورپی یونین کے وزارت تجارت اجلاس میں کہا محصولات کی فہرست پر یورپین پارلیمنٹ میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ 15 اپریل کو حتمی فہرست کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں ٹرمپ کے ٹیرف پر امریکہ سے بات کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ EU ٹریڈ کمشنر نے کہا ابتدائی بات چیت میں امریکہ کو گاڑیوں اور دیگر صنعتی مصنوعات پر 2 طرفہ صفر محصولات کی پیشکش کی ہے۔ کنال کے معاملے پر لیگی قیادت نے کنال کے خلاف قرارداد کی حمایت نہ کرنے کا 2 ٹوک موقف اپنایا ہے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی سنجے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اطاعتی ہے، لیکن نون لیگ نے کینال کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی قرارداد پر حمایت کرنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے MNA شبیر بجارانی نے ایک قرارداد تیار کی جس پر پیپلز پارٹی کے درجنوں MNAs نے دستخط کیے جو اسمبلی میں پیش ہونا تھی، لیکن قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف MQM ان سے بھی پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی کینال معاملے پر قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے سے صاف انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم کینال کے متعلق اس قرارداد پر آپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی والے اس قرارداد کی حمایت کرنے کے لیے نون لیگ سے رابطہ کیا تو اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی قرارداد پر حمایت نہیں کریں گے، ہم پالیسی بیان دیں گے، آپ کی قرارداد قومی اسمبلی سے مسترد ہو جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے نہیں تھے کیونکہ قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت نہیں تھی، تو پیپلز پارٹی یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں کر سکی۔ MQM نے بھی پیپلز پارٹی کو صاف منع کر دیا۔ ان کے رہنما امین الحق سے پیپلز پارٹی کے MNA نے بات کی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سنجے۔ صدر نون لیگ نواز شریف سول سیکریٹریٹ پہنچ گئے جہاں وہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بات کریں گے الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے الفت مغل۔ جی، مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں سول سیکریٹریٹ میں ایک اہم اجلاس جاری ہے اور یہ اجلاس وارڈ سٹی اتھارٹی کا ہے جس کے میاں محمد نواز شریف ہے۔ اس اجلاس میں چیف سیکرٹری شریک ہے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شریک ہے، اس کے علاوہ سیکرٹری لا اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ اس میں وارڈ سٹی اتھارٹی اور لاہور کا جو اندرونی حسن ہے اور جو ہیریٹیج ہے اس کی بحالی کے لیے اہم اقدامات اور اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شریک ہے اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں کیسز کا فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا انسداد دہشت گردی عدالتیں ہر 15 دن کی پروگریس رپورٹ متعلقہ چیف جسٹس کو پیش کریں گی۔ ٹرائل کورٹ میں ملزمان کے دیگر درج مقدمات کی وجہ سے حقوق متاثر نہ ہوں۔
دوران سماعت ملزمہ خدیجہ شاہ کے وکیل نے موقف اپنایا، موکلہ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، انسداد دہشت گردی عدالتوں پر اعتماد کریں، کیسز چلنے دیں، قانون واضح ہے، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ محض تاثر کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ حقوق متاثر ہوں گے۔ سماعت کے دوران وکیل فیصل چودھری نے کہا، ہمارے خلاف 35 مقدمات ہیں، اتنے کم عرصے میں ٹرائل مکمل نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا، آپ کس کے وکیل ہیں؟ فیصل چودھری نے بتایا وہ شریک ملزم فواد چودھری کے وکیل ہیں۔ عدالت نے قرار دیا آپ کو نہیں سنیں گے کیونکہ آپ کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی مقدمات کے ملزمان کی ضمانت منسوخی اپیلوں پر سماعت۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے 9 مئی کے ہنگاموں میں 19 کروڑ 70 لاکھ کا نقصان ہوا، 11,367 ملزمان گرفتاری، 24,595 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ پنجاب کے 38 شہروں میں توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور میں 110 ملین کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پنڈی میں 26 ملین، میاں والی میں 50 ملین کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وکیل نے کہا 9 مئی کو ایک ادارے پر حملہ کیا گیا۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو اڈیالہ کے باہر ہی بیٹھ جائیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں جب تک ملاقات نہیں ہوگی جیل کے باہر رہیں گے، یہ احتجاج یا دھرنا نہیں۔ علیمہ خانم نے کہا 3 ہفتے سے بھائی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، سیاسی رہنماؤں کی ملاقات تو 5 مہینے سے نہیں ہوئی۔ اللہ میں 3 ہفتے ہو گئے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی، بھائی کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی تو ہم اڈیالہ کے باہر فیملی بیٹھ جائے گی۔ یہ احتجاج نہیں ہم کر رہے، نہ ہی میں دھرنا کہا تھا، اور ہم کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ 5 مہینے ہو گئے پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ میرا مشورہ پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ آخری دفعہ جب ملے تھے انہوں نے یہ کہا تھا میں کوئی پریشر نہیں لوں گا اور میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ وہ اپنے مشن کے لیے، ویژن کے لیے اپنے پرنسپل میں جیل میں بیٹھے ہوئے، ان کو تو آفر بڑی شروع سے آ رہی ہیں۔ آپ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں عمران خان سے، ہم جا کر ان کو بتا دیں گے۔ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ جو ایک اللیگلی آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یقین کریں نہیں پتا۔ رانا ثناءاللہ نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا مستقبل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا نواز شریف نے درگزر اور بانی پی ٹی آئی نے نفرت کی سیاست کی۔ بانی پی ٹی آئی نے جو گڑھا کھودا تھا اس میں خود گر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایسی گالم گلوچ بریگیڈ کو ڈسمینٹل کرنے کو بھی تیار نہیں۔ آج ایم ایل این کی وہ وارث ہے۔ میاں نواز شریف نے خدمت کی، درگزر کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ عمران خان صاحب نے نفرت اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کی سیاست کو جو ہے وہ رواج دی۔ یہ گڑھا جو انہوں نے کھودا تھا، یہ اس گڑھے میں اب یہ پی ٹی آئی سمیت عمران خان صاحب خود گر چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، یہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ لوگ۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بنایا، اس کو پالا، اس کو پوسا اور اس کو اس شکل میں لے کے اب بھی جو ہے وہ اس کو ڈسمینٹل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کو ڈسمینٹل کیے بغیر آگے اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہی سوشل میڈیا ان کی طاقت تھا، یہی سوشل میڈیا جو ان کو لے ڈوبا۔ یہ ان کے اندر کی جو لڑائی ہے یہ ہم کروا رہے ہیں، یہ ان کا سوشل میڈیا ہے۔ علی بن گنڈا کپور صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ پوڈ کاسٹ کر کے تو اس کو ریلیز کروا دیں، کیوں استعفیٰ دیا جائے، اس کی کوئی وجہ بیان کریں نا۔ محمود خان اچکزئی وہ ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے بات کریں۔ 9 مئی جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ نہیں کیا ہے انہوں نے، فالس لیگ آپریشن کا بیانیہ ہمارا نہیں ہے۔ شریف خاندان میں اقتدار کے حصول کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا مخالفین پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھا چڑھا کر پیش کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ معمولی اختلافات کو بڑھا کر پیش کرنا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ بانی کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر متحد ہے۔ پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ اختلافات تو شریف خاندان میں ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا پیپلز پارٹی کو بھی بھٹو کے اصل وارث کی فکر کرنی چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی شکل میں اصلی بھٹو سامنے آیا ہے، جس کے بعد پی پی حواس باختہ ہو چکی ہے۔ پارٹی اعظم سواتی سے ان کے بیان پر باس پرس کرے گی۔ پی ٹی آئی سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 600 سے زائد دن جیل میں کیوں گزارتے۔ حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں،
بدقسمتی سے یہاں ملکی مفادات میں فیصلے نہیں کیے جاتے۔ کے بیان پہ میں کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتا۔ پارٹی کے پلیٹ فارم موجود ہیں جو ان سے پوچھیں گے کہ کس تناظر میں انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ سیاسی جماعت میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ جس طرح سے میڈیا پہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ خان صاحب نے کوئی ایسی ڈیلیں کرنی ہوتی تو وہ 600 سے اوپر دن کیوں جیل میں گزارتے؟ اکانومی، مہنگائی، قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ یہ حکومت، ان کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بدقسمتی سے ملکی مفادات میں فیصلے نہیں کرتے اور صرف اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اور اپنا وقت گزارنے کے لیے ہم فیصلے کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے سامنے درخواست گزار اکبر ایس بابر اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گوہر پیش ہوئے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہائی کورٹ کے احکامات کی تفصیلات پیش کر دیں، دستاویزات موجود نہیں، کچھ وقت دے دیں، دلائل کے لیے وقت دیا جائے۔ کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ 165 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہم کر چکے ہیں۔ آڈیو ویڈیو وہ ریکارڈ ہے تو ایک ریڈ میں ایف آئی اے ہم سے اٹھا کے لے گئی تھی، اس کے لیے بھی ہم نے کورٹ میں درخواست دی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس واپس کیے جائے تاکہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اس پہ بھی بحث کر لیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے بعد آنے والے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ مسلم لیگ ہے چاہے وہ اے این پی ہے، سرٹیفکیٹ دیے ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ آخری موقع ہے، الیکشن کمیشن کو آپ سینس کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی سٹے ہے تو کمیشن کے بھی تو 2 ممبران صاحبان سمجھے سٹے پہ ہی چل رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں تاریخ پر تاریخ لے رہی ہے، کارکنوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، کیس روکا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی جیسے لوگ جو اپنی جماعت نہیں سنبھال سکے وہ پارٹی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ ان کی تمام تر جو سیاست ہے وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ تک محدود ہو گئی ہے۔ محمود خان جیسے لوگ وہ بھی دعوے دار ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی، جو اپنی جماعت کو نہیں سنبھال سکا آج وہ بھی پی ٹی آئی پہ دعوے دار ہے کہ یہ بیماری ہے، بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، گلے نہیں لگایا جاتا۔ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قبضہ گروپ سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے تو ہر جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، اور جماعت نہیں کراتی اس پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ سارا دن آپ سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیل کر دی، ڈیل نہیں کی، بات چیت شروع ہوگی۔ پی ٹی آئی کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہو اگر پارٹی کو دوبارہ ایکسٹریم پالیٹکس میں لانا ہے۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام، پی ٹی آئی رہنماؤں کو دوبارہ طلبی کا معاملہ۔ رؤوف حسن، شبلی فراز جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن سے 1 گھنٹے سے زائد وقت سے تفتیش جاری ہے۔ ذوالقرنین حیدر سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ سینیٹر قائد حزب اختلاف شبلی فراز سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے سے تفتیش جاری ہے۔ جے آئی ٹی نے عالیہ حمزہ ارسلان خالد کو بھی آج طلب کر رکھا ہے۔ جے آئی ٹی نے 11 بجے پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلب کیا تھا۔ جے آئی ٹی میں ایف آئی افسران سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور افسران شامل ہیں۔ ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ذوالقرنین بتائیے۔ جی بالکل، سوشل میڈیا پر انکشاف پھیلانے کے انتظام میں جے آئی ٹی نے آج پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلب کیا تھا۔ رؤوف حسن وہ جے آئی ٹی پیش ہو گئے ہیں، اس وقت ان سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ ذوالقرنین بہت شکریہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈی جی ایف آئی اے رفت مختار راجہ اور ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے ڈی جی ایف آئی اے کو غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دیا۔ محسن نقوی نے سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے ڈی جی این سی سی آئی کو ہدایت دی۔ انہوں نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف ملک بھر میں مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا اس مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، مکرو دھندے میں ملوث لوگ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش کے خلاف کیس میں اٹارنی جنرل کو 17 اپریل کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا اٹارنی جنرل بتائیں ایکس پر پابندی کے نوٹیفیکیشن کی کیا حیثیت ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا پی ٹی اے کی طرف سے جواب اور رپورٹ جمع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل کی وجہ سے یہ کیسز رکے ہوئے ہیں۔ گورنر سندھ نے 100 ارب کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا پہلے آڈٹ ہوگا، بتایا جائے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ گورنر نے مرتضی وہاب کو چھوٹا بھائی قرار دیا، لکھا خبردار بھی کر دیا، کہا مجھ سے براہ راست بات نہ کریں،
کچھ کہنا ہے تو وزیر اعظم سے کہیں۔ فاروق ستار کو میرا ترجمان کہنے والے کی سیاسی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ ارب روپے کا خط میں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھ دیا اس شرط کے ساتھ کہ پہلے آڈٹ ہوگا، پیسے بتائے جائیں کہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا ہے کہ کراچی کے روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، وفاق سے بھی اسکیمیں چاہے۔ کراچی جو کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے مجھے 20 دفعہ یاد دلایا۔ ایڈوانٹیج اس لیے لیتا ہے کہ میرا ذاتی وکیل ہے، ڈیفیمیشن کا اس کو نوٹس دوں تو مجھے اسی کو بتانا پڑے گا کہ اپنے آپ کو ایک نوٹس دے دو۔ ہر بار اپنے گورنر کو مخاطب نہ کرو، جو بات کرنی ہو چیف منسٹر سے کریں یا صدر مملکت سے کریں، وہ مجھ سے بات کریں۔ فاروق ستار کو یہ کہیں کہ وہ میرے ترجمان ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، اسے اپنی والدہ سے سیکھنا چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت کسی ایم این اے کو پیسے دیتی ہے تو وہ پیسے کراچی کے اداروں کے ذریعے خرچ کیے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں بیٹھی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے شہر کی گلیاں بنائی جائیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں گورنر سندھ نے میری پریس کانفرنس کے بعد وفاقی حکومت کو خط لکھا، لیکن خط لکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ گورنر صاحب کو شوق پریس کانفرنس کرنے کا، تو ہیڈ لائن بنانے کے لیے غالباً انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اگر میئر صاحب کو اختیارات چاہیے تو وہ میرے پاس آ جائیں اور میں اختیارات دے دوں گا۔ میں نے قطعی طور پر اپنے ذاتی تعلق کے باوجود کامران صاحب سے، گورنر صاحب سے کوئی اس طرح کی چیز کی طلب نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ آفر کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، 100 بسم اللہ۔ اگر وہ کام کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں پھر وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ جی ڈی آئی جی ٹریفک کو میرے انڈر کر دو، میئر کو میرے انڈر کر دو تو میں فوراً مسئلے حل کر دوں گا۔ میرا تو گلہ یہی ہے نا، کسی کو کھلانا ہے، آپ کھانا کھلائیں، اس سے زیادہ نیک عمل ہے نہیں۔ لیکن ٹی وی پہ دکھا کے لوگوں کو بتا کے یہ کام کرنا، جس کا میں ذاتی طور پر معترف نہیں۔ گورنر صاحب نے کل میری پریس کانفرنس کے بعد خط لکھ دیا وفاقی حکومت کو۔ میں نے شکریہ بھی ادا کیا ان کا کہ اچھا کام کیا آپ نے خط لکھ دیا، لیکن خط لکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ جی یہ 100 ارب روپے جو ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل کریں، میں گورنر صاحب مل کر یہ خرچ کریں۔ اگر وفاقی حکومت کسی بھی ایم این اے کو پیسے دیتا ہے، وہ پیسے کراچی کے اداروں کے ذریعے خرچ کیے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ایک کمپنی ہے جس کا نام پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ ہے، اس کے ذریعے آپ کراچی میں لیاقت آباد لالو کھیت کی گلیاں بنائیں، شاہ فیصل کالونی کی گلیاں بنائیں۔ یہ کام لوکلی سطح پر ہونے کی ضرورت ہے۔ سندھ میں آج سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ نقل اور بوٹی مافیا کے خلاف کارروائی کے انتظامی دعوے دھرے رہ گئے۔ بیشتر مراکز میں کھلے عام نقل ہوتی رہی۔ شکارپور میں تو امتحانی عملہ خود نقل کراتا رہا۔ سندھ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات، اس سال بھی بورڈ ناکام، نقل مافیا بے لگام۔ حیدرآباد بورڈ نقل روکنے میں فیل ہو گیا۔ طلبہ موبائل فون کی مدد سے کھلے عام نقل کرنے میں مصروف دکھائی دیے۔ لاڑکانہ میں سندھی کا پرچہ واٹس ایپ پر دستیاب تھا۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون کے ذریعے پرچہ حل ہوتا رہا۔ شکارپور میں ویجیلنس ٹیمیں بوٹی مافیا کے سامنے بے بس نظر آئیں۔ طلبہ کی نگرانی پر معمول عملہ خود امتحانی مراکز میں نقل کراتا رہا۔ جیکب آباد میں بھی پیپر کے دوران ماحول مختلف نہ تھا۔ امتحانی مراکز پر نقل ہوتی رہی اور انتظامیہ بے بسی کی تصویر بنی رہی۔ سکھر میں کیمسٹری، نوشیر و فروز میں انگلش کا پرچہ وقت سے پہلے ہی واٹس ایپ گروپوں میں گردش کرتا رہا۔ نقل روکنے کے لیے بنائی گئی کمیٹیاں ناکام ہو گئیں۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ ناظم امتحانات میٹرک بورڈ نے کہا نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ امتحانی مراکز میں طلباء سے موبائل فون ملا تو ضبط کر لیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں انور خان۔ امتحانات کے اندر کم و بیش 3,80,000 سے زائد طلبہ و طالبات شریک ہیں اور الگ صبح جو ہے مختلف امتحانی مراکز کے اوپر ہب سینٹر سے امتحانی پرچے مقررہ وقت پر پہنچا دیے گئے تھے۔ نادم امتحانات ظہیر الدین بھٹو ہمارے ساتھ موجود۔ ہمارا ہب انچارج جو ہے انہوں نے ٹائملی بورڈ آفس سے وہ پیکٹ پک کیا، ہب انچارج سے جو ہے نا وہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ نے ریسیو کیا اور ٹائملی ہی سینٹر پہ پہنچا دیا گیا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے، پیپر کینسل کیا جاتا ہے اگر وہ موبائل فون ہمارے ہاں سبمٹ ہو جائے، جمع ہو جائے تب۔ وہ طالب علم جو کہ موبائل فون استعمال کرتے پکڑا جائے گا، اس کا پرچہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ کے الیکٹرک کے حکام کو دوبارہ صورتحال سے آگاہ کریں گے، کیونکہ آج بھی شہر کے بعض امتحانی مراکز کے اوپر طلبہ و طالبات کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی شکایت سامنے آئی۔ جی